آخری ज़माने में जो लोहे की तरह आहन की तरह जो मोमिनीन खड़े होंगे वो कहाँ के होंगे? यमन के होंगे। यमन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नेबर है सऊदी अरेबिया का। इमाम ज़मान अगर ज़हूर करेंगे, ऐलान अगर मक्के से करते हैं तो सबसे नियरेस्ट शिया जो इमाम की मदद के लिए पहुँचेंगे वो कहाँ के होंगे? वो यमन के होंगे। कोई मॉरिशस से जाए तो दिन लग जाएंगे, कोई पाकिस्तान से जाए तो महीने लग जाएंगे, लेकिन जो सबसे जल्दी इमाम महदी की मदद के लिए पहुंच सकता है, कोई लश्कर आमादा हो सकता है, वो कहाँ का लश्कर है? यमन का लश्कर है। लेकिन जिस निशानी का सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ वो दज्जाल का आना है। लफ्ज़ दज्जाल अहले सुन्नत में भी बड़ा इस्तेमाल होता है। अब कहा दज्जाल वो है जो एक आंख वाला होगा। अब जाहिर आप पढ़ेंगे एक आंख वाला। कई न्यूज़ में आया कि मौलाना फला जगह एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी पेशानी पे एक आंख है। किसी ने कहा फला जगह एक बच्चा पैदा हुआ है इसराइल में मसलन एक आंख वाला। तो मैंने कहा जनाब एक आंख से जो बच्चा पैदा होगा वो नॉर्मल होगा या एब नॉर्मल? दो आंखों वाला बच्चा नॉर्मल है ना, एक आंख वाला बच्चा क्या होगा? एब नॉर्मल। तो एक एब नॉर्मल बच्चा क्या पूरी दुनिया को रूल कर सकता है? कोई ऐसा ताकतवर होना चाहिए ना कि दुनिया को रूल भी करे और मजबूर भी करे। और आप कहें कि नहीं एक दज्जाल आएगा जिसकी आंख एक होगी, तो अभी तक हम उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिनकी कितनी आंखें हों? एक आंख हो। तो मेडिकली वो फिट नहीं है। आज तक दुनिया में देखा किसी की एक आंख हो तो वो अनफिट बच्चा होता है, वो किस तरह से दुनिया को रूल कर सकता है? तो ये जो मासूम बार बार कह रहे हैं एक आंख वाला, मतलब दज्जाल एक निज़ाम का नाम है, एक सिस्टम का नाम है। और उस सिस्टम में दो आंखें नहीं हैं, उस सिस्टम में एक ही आंख है। कई बार आप किसी करेंसी पे एक आंख देखते हैं, कई बार आप जगहों पे एक आंख देखते हैं। ये एक आंख क्या है? सिंगल आई, एक आय। दीन इस्लाम कहता है अपने बच्चों को दो आंखों से बड़ा करो। शैतानी निजाम कहता नहीं एक आंख। आज जितने भी सिस्टम्स हैं जिनको इमाम ज़माना जब ज़हूर करेंगे उन सारी सिविलाइजेशंस गिर जाएंगी, क्लैप्स कर जाएंगी। तो सोचिए इमाम ज़माना के पास ऐसा क्या होगा कि उन सारे निज़ामों को आके गिरा देंगे। कौन सी वो जादू की छड़ी होगी हज़रत इमाम के पास? और कोई आम सिविलाइजेशन है नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड जाएं, सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से चलने वाले मुल्क हैं। लेकिन कहा कि ये सारा सिस्टम जो चलता है ये दज्जाली निज़ाम से चलता है। और एक ऐसा दज्जाली निज़ाम जिसके पास एक आंख है। ये एक आंख क्या है? दो मीम अपने जहनों में बिठा दीजिए। उर्दू का मीम है, मीम एम से। मीम में माश, मीम में माद। दज्जाल के पास एक आंख है, मतलब वो पूरी कायनात में अगर किसी के साथ रिलेशन बनाता है, ताल्लुक बनाता है, तो किसकी बुनियाद पे बनाता है? माश की बुनियाद पे बनाता है, बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक। एक मुल्क अगर दूसरे मुल्क के साथ दोस्ती करता है तो किस बुनियाद पे? पैसे की बुनियाद पे। रिलेशन बनाएगा किस बुनियाद पे? पैसे की बुनियाद पे। शादियां होंगी किस बुनियाद पे? पैसे की बुनियाद पे। आज पूरी वेस्टर्न सोसाइटी अगर अपनी सोसाइटी को कंट्रोल कर रही है किसकी बुनियाद पे? पैसे की बुनियाद पे। कि छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, रात के 2 बजे ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूरोप हो, सिग्नल रेड होता है, बंदा खड़ा होता है कि नहीं? इताअत है ना ये, कि मिडनाइट में कोई भी गाड़ी नहीं है, बट एक सिग्नल अगर रेड है, मैं उसको देख के क्या हो जाता हूं? खड़ा हो जाता हूं। तो लोग कहते हैं ये कितना सिविलाइज्ड है कि रात के 2 बजे भी एक सिग्नल को देख के क्या हो गया? खड़ा हो गया। यही बंदा जब इंडिया जाता है, पाकिस्तान जाता है, रात के 2 बजे तो क्या, दिन के 2 बजे भी सिग्नल को तोड़ के आगे बढ़ जाता है। इतना सिविलाइज्ड था यूके में, इतना सिविलाइज्ड था ऑस्ट्रेलिया में, अनसिविलाइज्ड कैसे हो गया पाकिस्तान में आके? अनसिविलाइज्ड कैसे हो गया इंडिया में आके? तो उन्होंने किस तरीके से अपनी सोसाइटी कंट्रोल किया? क्या ये उस सिग्नल से डरता है या उस पे लगी आंख से डरता है? एक आय है ना, वन आय। दज्जाली निजाम एक आंख से चलता है, कैमरे की आंख है ना।
جو آنکھ آپ کو کیا کر رہی ہے؟ کنٹرول کر رہی ہے. اور کیسے کنٹرول کر رہی ہے؟ ڈرا رہی ہے آپ کو. رات کے 2 بجے انسان کا بچہ بن جاتا ہے اور سگنل کے پیچھے کھڑا ہے. جناب کس سے ڈر رہے ہو؟ کہ اس آنکھ سے ڈر رہا ہوں. یہ آنکھ کیا کرتی ہے؟ کہیں کہ سگنل توڑو گے تو $400 کا فائن آئے گا. تو کہے گا میں اتنا سفر کر کے اس ملکوں سے یہاں آیا کیا کمانے کے لیے؟ دین حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے. پیسہ کمانے کے لیے. اب اگر سگنل توڑوں گا تو کس کو نقصان ہوگا؟ میرے پیسے کو نقصان ہوگا. تو وہ اپنی پوری سوسائٹی کو کنٹرول کرتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ پیسے کے ذریعے سے. شادی کا تعلق ہو، فائن ہو. بیوی سے آپ لڑائی کریں گے، جیل میں جائیں گے. گورنمنٹ کیا لگاتی ہے؟ فائن لگاتی ہے. ٹیکس سے لوگ ڈرتے ہیں. پوری سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے. کہ پورا نظام ایک آنکھ سے چلتا ہے، وہ معاش کی آنکھ ہے. کہ سارے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، یا پیسہ دیتے ہیں یا آپ کے پیسے کو کیا کرتے ہیں؟ چھینتے ہیں. پورا بینکنگ سیکٹر جو آپ دیکھتے ہیں یہ کس پہ گھومتا ہے؟ پیسے پہ گھومتا ہے. اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی، وہ آپ کا بینکنگ سسٹم کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے. پیسہ بند ہوا تو آپ کے سارے مسائل کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. آج یہاں پہ امریکہ، یہاں پہ اسرائیل، تعلق کس بنیاد پر ہے؟ پیسے کی بنیاد پر ہے. یہ جتنے علائے ان کے بنتے ہیں وہ کس بنیاد پہ بنتے ہیں؟ پیسے کی بنیاد پہ بنتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ مولائی ہو، میں مولائی ہوں تو ہم دوست بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں تعلقات پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. وہاں جس کے ساتھ بھی ریلیشن بنتا ہے وہ کس کی بنیاد پہ بنتا ہے؟ پیسے کی بنیاد پہ بنتا ہے. وہ اسلحے کا بیچنا ہو، وہ ڈرگ کا بیچنا ہو. مطلب پوری سوسائٹی کو سویلائزڈ بنایا گیا کس چیز کے ذریعے سے؟ پیسے کے ذریعے سے. لیکن دین اسلام کہتا ہے تمہارے پاس 2 آنکھیں ہونی چاہیے. آپ کسی بھی مومن کو کسی کمرے میں چھوڑیے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یا کسی گھر میں اس کو رہائش دیجیے اور بس اتنا بتا دیجیے کہ جناب آپ کے کمروں میں، آپ کی ہر جگہ کیا لگے ہوئے ہیں؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک آنکھ ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے. واللہ اس کائنات میں ہم سے بڑا کوئی شریف نہیں ہوگا. مسجدوں میں ہم کتنے شریف ہوتے ہیں، امام باڑوں میں ہم کتنے شریف ہوتے ہیں. جہاں جہاں یہ آنکھ ہمیں دیکھتی ہے وہاں وہاں شرافت جھلکتی ہے. لیکن وہی بندہ رات کے اندھیرے میں کوئی کیمرے کی آنکھ نہ ہو، کبھی گناہ کرتا ہے. کسی نے پوچھا کہ تم دوسری آنکھ پہ ایمان رکھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کی آنکھ، وہ بھی ایک ہڈن آئی ہے جو تجھے کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے. جسے معاد کی آنکھ بولا جاتا ہے. ان کی نسلیں کبھی گمراہ نہیں ہوتی جنہوں نے اپنی نسلوں کی یہ دوسری آنکھ بچا کے رکھی ہوئی ہے. آج نظر تو یار ہے، ہم سب کی 2 آنکھیں ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کانے ہیں صرف ایک آنکھ سے زندگی گزارتے ہیں. تعلق پیسے کی بنیاد پہ، دوستیاں پیسے کی بنیاد پہ، رشتہ داریاں پیسے کی بنیاد پہ. اسی طرح جو دجالی نظام ہوتا ہے، وہاں شادیاں، وہاں رشتہ داریاں، وہاں تعلقات، سب کس بیس پہ ہوتا ہے؟ پیسے کے بیس پہ ہوتا ہے. کوئی بیوی کے ساتھ تعلق بناتا ہے تو پیسے کی بنیاد پہ، چھوڑ نہیں رہا تو پیسے کی بنیاد پہ. اب کوئی سوسائٹی سویلائزڈ کیسے بنتی ہے؟ سویلائزڈ کی مثال ایسے جیسے آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو نا، تسبیح کے 100 دانے ہوتے ہیں. ان دانوں کو کس نے سویلائزڈ بنایا؟ دھاگے نے. دھاگے میں آپ دانے ڈالتے گئے 100 دانے تسبیح کے اندر آئے، بڑے سویلائزڈ طریقے سے جمے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. اب آپ نے اگر ان کو ان سویلائزڈ بنانا ہے، ان کی پوری سویلائزیشن کو توڑنا ہے، تو آپ نے اس دھاگے کو کیا کرنا ہے؟ کاٹ دینا ہے. دھاگا کٹا، سارے دانے کیا ہو گئے؟ پھیل جائیں گے. امام زمانہ جو سب سے پہلا کام کریں گے اس دھاگے کو کاٹیں گے کہ تمہارے تعلقات کی بنیاد معاش کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے، معاد کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. بیسڈ آن دا قیامت، نظریہ قیامت. ہم یہاں جو کچھ بھی کرتے ہیں نظریہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے رب کو کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے. لیکن اگر تعلقات پیسے کی بنیاد پہ ہوں گے تو کوئی کسی کو $5000 بھی دو گے، وہ اپنا دین بھی بدلے گا، اپنا مذہب بھی بدلے گا. یہ آج مسلمان جو بکا ہوا ہے کس بنیاد پہ؟ پیسے کی بنیاد پہ. پیسے کی بنیاد پہ.
کہ ایک طرف دیکھے کہ 60,000 مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، دوسرا ملک اس کو بیس بھی دیتا ہے، دوسرا ملک اس کے اپنا ایئر اسپیس بھی دیتا ہے، سب کچھ کس بنیاد پہ دے رہا ہے؟ پیسے کی بنیاد پہ نا۔ آج افغانستان میں جو دین کا نام لے کے اپنی حکومت بنا دی، جنہوں نے پوری زندگی شیعوں کو اس لیے مارا کہ یہ بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور آج وہ ہندوؤں سے تعلقات بھی بنا رہے ہیں، کیا وہ بت پرست نہیں ہیں؟ کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ کس بنیاد پہ تعلق بن رہا ہے؟ پیسے کی بنیاد پہ تعلق بن رہا ہے۔ کسی حکومت پہ گرانا، کسی حکومت پہ بٹھانا، یہ سارا پیسے کی بنیاد پہ۔ تو امام فرمایا آخری زمانے میں آل اوور جو نظام دنیا پہ حاکم ہوگا وہ دجالی نظام ہوگا۔ دجالی نظام جو صرف دنیا کو کس آنکھ سے دیکھے گا؟ معاش کی آنکھ سے دیکھے گا، جس کی دوسری آنکھ بند ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا مومن کانا نہیں ہوتا، مومن 2 آنکھوں والا ہوتا ہے۔ تبھی ہمیشہ دعا بھی یہ کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہاں، یہ معاش کو بھی مد نظر رکھتا ہے، معاد کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ اور پریورٹی کسے دیتا ہے؟ معاد کو دیتا ہے، معاش کو نہیں دیتا۔ آپ کی کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے کہ اس بزنس میں اتنا فائدہ ہے، کتنا فائدہ ہے، کا $1 ملین کا آپ کو فائدہ ہوگا، تو آپ پوچھو گے نا کون سا بزنس ہے جو مجھے $1 ملین دے رہا ہے؟ کسی نے کہا بھائی ڈرگز ہیں، کسی نے کہا ہیروئن کا کام ہے، کسی نے کہا ایکسپائر دوائیاں ہیں مارکیٹ میں لا دیں گے، کس کو کیا پتا، 1 نمبر کو یہاں سے وہاں کر دیں گے۔ اب جس کی آنکھ دجالی آنکھ ہوگی وہ صرف کس کے فائدے کو دیکھے گا؟ مال کے فائدے کو دیکھے گا۔ لیکن جس کے پاس معاد کی آنکھ بھی ہوگی وہ 5 منٹ سوچے گا پیسہ آ تو رہا ہے لیکن کہیں رزق حرام تو نہیں ہے، کہ امام حسین کربلا میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیوں حسین ابن علی کو قتل کرنے آئے ہو؟ آخر میں کہا کہ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا؟ سب کہتے ہیں نہیں حسین۔ اب دیکھیے کلام کون کر رہا ہے؟ امام معصوم۔ کوئی عام سا مولوی نہیں ہے، کوئی عام سا عالم نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ مولانا نے تقریر کر دی اور لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں ہوا۔ یہ کون ہے؟ فرزند زہرا حسین ابن علی۔ آخر میں ایک جملہ فرماتے ہیں میں کتنی بھی تقریریں کروں اور نصیحتیں کروں تم میں سے کسی کے دل پہ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ سب نے کہا کیوں حسین ابن علی؟ فرمایا ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہاری شکم میں حرام کا لقمہ جمع ہو چکا ہے۔